بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ وہ شخص اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے پیار میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی عورت کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کو بڑا غم ہوا۔ اسی غم میں وہ کافی مدت تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رہا۔ اتفاق سے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دن ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شخص کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی بولا جس کے ناک کی نخنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسری سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ اللہ۔ اس شخص نے یہ دیکھ کر عرض کیا، یا نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا، تو اپنی قبر میں واپس ہو جا۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک عورت باہر آ گئی۔ اس کو دیکھ کر وہ شخص بولا، یا اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ شخص اپنی بیوی کے ہمراہ ہو کر واپس ہونے لگا، مگر بہت عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غبار ہو گیا۔ اور اس شخص نے بیوی سے کہا، تیری قبر پر بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، جی ضرور، آپ آرام کر لیجیے۔ چنانچہ وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا حسین ترین انسان تھا۔ اس شہزادے کو دیکھ کر وہ عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس کا دل اس کے قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے ہٹایا اور محبت کے البائے عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا، وہ نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آ کر اس کے قدموں کے نشان پر چل کر تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ اس کی بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اس شخص سے کہنے لگا، تو مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ وہی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر وہ شخص بولا، یا اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دی۔ یہ سن کر وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو جو کافر مرا تھا،
وہ زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لی۔ اسی شخص کو دیکھنا چاہیے جو مومن مرا تھا پر اللہ نے اس کو زندہ کیا، اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا۔ اسرائیل نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا، جہاں اپنے بقایا ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا اور پھر اپنے خالق کی حقائق سے جا ملا۔